اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ملت کا سرمایہ ہو تم۔ ہماری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو دنیا لاڈ مکالے دی جو 12 ربیع الاول 1834 کو مارز وجود میں آئی اور اس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پیچھے ہم ملت ابراہیمی کے مضمون میں ہم بتا چکے ہیں 12 قوم، اور اس میں 14ویں قوم ہم بتا چکے ہیں، نہ 3 چوں نہ 13 چوں، مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود۔ یعنی جو آج کل قانون بنا ہوا ہے کہ سعودی عرب میں جا کر آپ کسی مزار پر دعا نہیں مانگ سکتے اور پوری دنیا میں السلام علیکم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے مرضیں وبائیں پھیلتی ہیں۔ تو یہ اسی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، 3 چوں نہ 13 چوں۔ دوستو توجہ فرمائیں، شیعہ سنی حضرات توجہ فرمائیں اور غور سے اس بیان کو سنیں۔ برادران محترم، میرے عزیزو، ہمارے اسلام کے معنی امن و سلامتی اور بھائی چارہ قائم رکھنا ہے۔ ہمارے اسلام کے معنی امن و سلامتی اور بھائی چارہ کو قائم رکھنا ہے، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ کا اسلام ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی کردار ہے۔ آج 14ویں صدی اور 15ویں صدی کی عوام کو اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ قومی نہ 3 چویں نہ 13 چویں اندہ بھی ٹائم سی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نو وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو یہ قوماں بھی پیدا ہونیاں سن۔ ہمارے اسلام کی 15ویں صدی کی عوام کو اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ہمارے اسلام کی آن بان شان، تہذیب و ثقافت، وراثت اور ہمارے اسلام کی عملی تعلیمات کو کافرانہ رویہ میں مدغم کیا گیا، اور ہم فریدیوں یا منگولوں کی ولایت سلب یعنی ختم کرنے کا ایک مکمل جامع پلان تشکیل دینے کے لیے ایک مکمل کافرانہ نظام متعارف کروایا گیا۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یوں ہے: 12 ربیع الاول کو 1834 میں لارڈ مکالے ہندوستان آیا۔ سب سے پہلے اس کو بھیجا گیا کہ ہندوستان میں کوئی اپنا نظام تعلیم چلاؤ۔ مسلمانوں کی طاقت اور ولایت کا خزانہ ان کی ماں ہے، ماں کی پرہیزگاری ختم کریں۔ یعنی کہ لارڈ مکالے ہندوستان آیا، انہیں اپنے بندے کمیٹی تشکیل دیتی، ایک انہوں نے کیا کہ دیکھو کہ چیک کرو اس مسلمانوں کے ایک مسلمان ساڑھے ہزاراں اگے کیوں اڑ جاندہ ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کیتی، مشاہدہ کیتا، اندے وچ انہوں نے یہ ثابت ہویا کہ انہاں نوں ماں دیاں دعاواں نے، انہاں دی ماں پرہیزگار عبادت گزار ہے، انہاں دیاں ماواں نیک پاک نے، یعنی زانی نہیں نے، تے اس کر کے ایک بندہ ساڑھے ہزاراں اگے اڑ جاندہ ہے اور ساڑھے ہزاراں بندے اگے ڈٹ جاندہ ہے اکلا ہو کے، اور اتھے بھی یہ فتح حاصل کر لیندہ ہے جتھے یہ ناکام ہو چکیا ہوندہ ہے یا اندہ ہتھیار ناکام ہو چکیا ہوندہ ہے، اتھے فتح حاصل کر لیندہ ہے۔ تو لارڈ مکالے نے سب تو پہلے ساڑی جڑ، انسان دی جڑ جویں درخت دی جڑ ہے، اے عورت ہے، عورت دی شرمگاہ ہے، اے ساڑی جڑ نو پی گیا پنجابی دے وچ۔
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। تو سب سے پہلے انہوں بھیجا گیا ہندوستان کوئی اپنا نظام تعلیم چلاؤ۔ مسلمانوں کی طاقت اور ولایت کا خزانہ ان کی ماں ہے، ماں دی پرہیزگاری ختم کریں، اس تعلیم دا مفہوم سی۔ انگریزوں نے ریسرچ کیا، پرہیزگار اور عبادت گزار ماں ہی ایسا جوان پیدا کر سکتی ہے جو اکیلا ہمارے انگریزوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور ایک ہو کر ہم ہزاروں پر قابو پا لیتا ہے، بلکہ وہاں بھی فتح پا لیتا ہے جہاں یہ اور اس کا ہتھیار ناکام ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے پہلا فیصلہ کیا کہ ان کی جڑ اکھاڑو۔ یاد رہے انسان کی جڑ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، عورت کی شرمگاہ ہے، یعنی مسلمانوں کی عورتوں کو زانی بنانے کا نظام متعارف کروانا تھا تاکہ کوئی عورت ولی اللہ پیدا ہی نہ کر سکے۔ دوستو، ہر عورت ولی اللہ پیدا کر سکتی ہے۔ ولایت اور علم کسی ایک خاندان کی میراث نہیں ہے۔ ہم بار بار اس بات کو چیلنج کر چکے ہیں۔ ہر پاک دامن عورت، عبادت گزار، پرہیزگار عورت ولی اللہ پیدا کر سکتی ہے۔ ولی اللہ کے معنی ہے اللہ کا دوست۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جڑا تویز دھاگا یا دم پھوکا رکھے، نہیں، جندہ اخلاق اچھا ہوئے، جڑا انصاف کرے، جو سچ بولے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلے، اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے کہ ولایت کسی ایک خاندان دی میراث نہیں، اور پیر وارث شاہ صاحب سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ اکو قوم ہی آئی ہے، اے جڑی 13ویں تے 14ویں نو ایک ہی قوم کیا، ایک ہی قوم آئی ہے جنہ چو پیر فقیر نبی پیغمبر نہیں آیا، باقیاں ساریاں قوماں چوں ولی اللہ ہوئے نے اور قیامت تک ہوندے رہن گے۔ اور لدڑاں دی ایسی قوم ہے کہ لدڑاں وچوں نہیں بادشاہ کوئی، نہ بادشاہ آیا ہے اور نہ پیچھے قیامت ہی کرانا ہے۔ اے انہوں نے سمندر نو کوزے چ بند کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو اے ذات پات والا نظام دوستو اے نہ اگے لیاندا کرو، اے تڑیاں غلط فہمیاں نے، اے تانوں غلط ذہن دتا ہوا ہے دشمناں نے۔ تو ہر عورت ہی پاک دامن، ہر عورت ولی اللہ پیدا کر سکتی ہے۔ لارڈ مکالے نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان عورتوں کو جب تک فحاشہ، بے حیا، زانی اور بد کردار نہیں بنا لیتے، یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یعنی انہیں نیٹ دا نظام، کیبل دا نظام، موبائل دا نظام کہ بندہ کراچی ہوئے کڑی نال ایتھے گل ہو رہی ہے۔ ہر کڑی نے پیسے دی خاطر، عزت دی خاطر اج عزت نو تار تار کیتا ہویا ہے۔ کوئی تسی میڈیکل ٹیسٹ کرا لو گے، پتہ نہیں کتنے دی رپورٹ آئے گی۔ کوئی انہوں نے اپنی عزت دا احساس نہیں، کوئی والدین دا احساس نہیں، کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات دا احساس نہیں۔ تو دوستو او مسلسل کام کیتی جا رہا ہے اس مسئلے، اس بارے دے وچ، تے او کامیاب ہے۔ یعنی چوری کرن واسطے 2-4 دن گھات لاندا ہے، آخر وہ ایک دن کامیاب ہو جاندا ہے، چوری کر کے لے ہی جاندا ہے۔ تے مسئلہ اس گل دا ہے کہ اسی اس بارے توجہ ہی نہیں دے رہے، اس تے قابو پان دا توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ساڈے علم چ ہی نہیں گل تے توجہ کی دینی؟ انہاں دے علم چ وہ ایک منصوبے دے تحت، ایک نظام دے تحت سارا کام کر رہے نے، اور انہاں نے یہ پہلا پوائنٹ ہے انہاں دا کہ ان مسلمانوں کی عورتوں کو جب تک فحاشہ، بے حیا، زانی اور بد کردار نہیں بنا لیتے، یہ ہمارے مسلمان قابو میں نہیں آئیں گے۔ اور جب تک ان مسلمانوں کو غلط ذہن نہیں دیں گے، یہ ہمارے غلام نہیں بن سکتے۔ انہوں نے مکمل پورا ایک غلط ذہن دے دیتا ہے، تسی سوچ بھی نہیں سکتے، یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، تھوڑی سکت ہی ختم ہو گئی ہے کہ اسی سیدھے رستے تے چل رہے ہیں یا غلط رستے تے چل رہے ہیں۔ قرآن پاک بھی یہی گل فرماندا ہے کہ لوگ سمجھدے نے کہ اسی جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں،
ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਂਕੀ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ, ਹਰਾਮ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਾਮ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये सी कि और जब तक इन मुसलमानों को गलत ज़हन नहीं देंगे ये हमारे ग़ुलाम नहीं बन सकते। समझ लग गई। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये सी कि कमाईए आवन इन्हों हुण मारो ना, ये कमाईए आवन ते खाधी असीं आईए। मिसाल तौर ते एक घंटे दे विच एक ज़िले चों करोड़ां डॉलर नैट दे जरिए और फोनां दे जरिए वो कड्ढी जा रहा है। फिर उन्हें फ्रिजां चलातियां, पानी का निज़ाम चला दिता। तो जो औरत फ्रिज का बर्फ़ का पानी पीएगी उनका बच्चा पैदा नॉर्मल डिलीवरी नाल नहीं हो सकता, उनका पेट पाटेगा तो ऑपरेशन के जरिए बच्चा आएगा। यानी 20-30-50 हज़ार के गोलियां टीके विक गए, अंग्रेज़ दे विक गए, बूढ़ी डैमेज हो गई तो ताड़ी हो गई। फिर जो बच्चा सीधे रस्ते तो पैदा होया है उनका मुकाबला वो ऑपरेशन वाली बच्चा नहीं कर सकता। उनदे हर तरह दी बीमारियां मौजूद होंदियां ने। ये शर्मगाह दे विचों बच्चा पैदा होने का मकसद ये हुंदा है कि वो जिवें भट्ठी च लोहा तप के कुंदन बन जाता है, इवें इंसान भी कुंदन बन जाता है, सोना बन जाता सारा। तो पहले ज़माने च एक दोस्तों मैनूं बड़ा अफसोस है कि मैं असीं शहनशाह हो के, शहनशाह मशरक हो के बुरे लफ्ज़ां च तुहानूं समझाने आ। तो की करिए ना कहिए तो तुसीं समझदे नहीं दे कि एक मिसाल सी गलत बनी हुई कि यह है ही टक दे के कढ़िया होया। तो बहुत गंदी मिसाल है, बहुत गंदी मिसाल है। इंदे 13वीं कौम का ते ना तिन्नां चों ते ना 13 चों यही काम करना है, इन्हें होर कोई काम नहीं करना। तो इन्हां गल्लां तो सच कड़वा हुंदा है। कई लोग साडे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो दोस्तों कमाई असीं आने ते इस तरीके नाल खाई वो आंदा है, नाले वो ने साडे पैर कट्टी आंदा है। उन्हें कुल्हाड़ियाँ रखियां हुई ने, असीं खुद कुल्हाड़ी अपने और अपने बच्चों के पैरों ते खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अंग्रेज़ नहीं मार रहा, लेकिन उन्हें हिसाब ही ऐसा लाया है कि इन्होंने हिसाब ला के खुंग कर दो, ख़त्म कर दो। तो असीं कोई साढ़े बच्चों के पैरों से कुल्हाड़ी नहीं मारता पिया। जदों तुसीं सोचोगे समझोगे तुहानूं पता लगेगा कि असीं अपने पाँव ते भी कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं तो अपने बच्चों के भी पाँव ते कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। असीं इहनूं आंसूआं दे हवाले अपनी औलाद नूं खुद कर रहे हैं और बड़े शौक नाल कर रहे हैं। तो मेरे शिया भैन भराओ, मेरे सुन्नी भैन भराओ, हिंदुओं ते सिखों, तीसरा जिन्हां इन्हां दा मकसद सी ऐ सी फिरका वराना फसाद बरपा करना साढ़े तिन्ना कबीलों दे विच। यानी कि शिया सुन्नी एक ही ने और एक जान ते दो कालब ने। ते हिंदू ते सिख ये हमेशा ही मतहत रहे ने। इन्हां दे इन्हां च फिरका वराना फसाद पैदा करना सी। जिवें बांदर रोटी हत्थीं आ गई सी तो इधरली टुंड लैंदा ते यह पालड़ा हौला हो जाता, तो दूसरा रोटी वाला नीवा हो जाता, रोटी वंडण बह गया। इस तरह करके वो रोटी सारी खा गया। अंग्रेज़ का ये मकसद सी इस बांदर वंड का कि ये इन्हां नूं लड़ावां ते हुकूमत आप करां कि आपस च लड़ लड़ मर जाण, मेरे तक कोई पहुँचे ही ना। तो दोस्तों मैं आना कि बड़े आसानी नाल तुसीं ये साडी गल ते इस कहावत नूं समझ गए होवोगे कि उन्होंने फिरका वराना फसाद साढ़े च बरपा कर दिते और साडा इतिहाद सी जिहड़ा मंगोलां दा वो ख़त्म कर दिता और पसे परदा इन्हां सारियां दी हमायत खुद हासिल कर लई। जिवें बांदर ने दोवां दी हमायत खुद हासिल कर ली कि रोटी मैनूं दिओ मैं तुहानूं वंड के देना। वंडनी की सी, वो इधरों भी खा जांदा, ग्रां ते इधरों भी खा जांदा। लेकिन अफसोस कि तुसीं ना समझ सके। मंगोल इस गल नूं समझदे सी क्योंकि मंगोल फरीदी ते सखी हुंदे ने। सखी नूं तां सारा गल दा ही पहले ही पता हुंदा है कि यह होना है तो यह हो गया है। इतिहाद ख़त्म करना था और पसे पर्दा इन सब की हमायत खुद हासिल करके इन सब फ़िरक़ों को ख़त्म करना था। तो मेरे दोस्तों इसने इतना निज़ाम और इंदे
اینی گہرا یہ نظام انہیں چلایا کہ میں اگر ان دی تعریف کردا رہاں تے ایک مہینہ لگ سکتا ہے. اور انگریز دا یہ جو اس نے نظام تعلیم چلایا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ شارٹ کٹ میں اتنا کہ تانوں دسنا چاہتا سا تاکہ تہاڈی کوئی گل سمجھ دے وچ آ جاوے. تو 12 ربیع الاول نو لارڈ مکالے کی آمد دے وچ ایک جشن منایا گیا. اس جشن کو بعد میں ہمارے نبی کی ولادت سے منسوب کر دیا گیا. تو دوستو اے جو حقیقت ہے وہ اساں 9 ربیع الاول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دا بیان پیچھے بیان کر چکے ہیں. او سنو تسی انشاءاللہ تعالیٰ تانوں حقیقت تہاڈے سامنے عقلی تے ظاہری دلیل تہاڈے سامنے. کیونکہ اسی منگول ہیں, اسی سخی تے شہنشاہ ہونے ہیں. اساں کدے کسے گل دا کوئی فیصلہ خود نہیں کیتا. فیصلہ تسی خود ہی کرنا ہے, کرو تے تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تے ساڈا زور نہیں ہوندا تہاڈے تے. نہ منو تے پھر بھی کوئی زور نہیں ہوندا, منو یا نہ منو تہاڈی مرضی ہے. ساڈا یہ فرض سی کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں علم عطا کیتا, یہ گلاں سانوں عطا ہوئیاں تے اے اسی تہاڈے اگر تک نہ پہنچاندے تے کفر سی. ساڈے تے جنت واجب نہیں سی, ساڈے تے رب دا قہر سی اور اسی دوزخیاں دے وچوں ہوئیے آ. ہن اساں اپنا فرض ادا کر چکے ہاں. اللہ تے اللہ دا رسول اس گل دا گواہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس بندے نے, اس بندہ ناچیز نے اپنا فرض ادا کر دیتا ہے. تو حرف ابتدا دے وچ اسی اس گل نوں بڑی تفصیل نال بیان کر رہے ہیں. تو حرف ابتدا پڑھو, سنو, انہوں ویکھو. ساڈے پاک پتن والے چینل نوں سبسکرائب کرو اور 9 ربیع الاول ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوں سنو, لازمی سنو دوستو. تو 12 ربیع الاول 1834 میں لارڈ مکالے کے ذریعے اے نظام تعلیم رسمی اسلام کا خاکہ بنایا گیا. اس نظام تعلیم دا نام رسمی اسلام رکھا گیا انہوں نے, لیکن ساڈا جڑا اسلام سی وہ عملی اسلام سی. یعنی کہ اسی ہر گل اچھی کردے ساں, ہر کام اچھا کردے ساں, یعنی اسلام دے ہر کام تے عمل کر کے وکھاندے ساں. اسے عملی اسلام کہتے تھے. اس کا رسمی اسلام کا مقصد عملی اسلام کو نظر انداز کرنا تھا, لیکن اس پر ابھی پورا کام نہیں ہوا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی چھڑ گئی. ہمارے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, ہمارا سارا پیغام آپ کے ہی نام ہے. جب قومیں ڈوبتی ہیں تو ایک آدھ بندہ یا فرقہ ذمہ دار نہیں ہوتا, قوم کی قوم ہی ذمہ دار ہوتی ہے. اے نہ کھو کہ فلانا مغل غدار سی, یہ سی, وہ سی, نہیں, تسی سارے ہی شریک جے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا تے اوندا دوست وہ بھی عذاب دے وچے چلا گیا, یعنی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں بچایا. فرعون دی قوم تے عذاب ہویا تے ماڑے چنگے سب چلے گئے. یزید دی قوم تے عذاب آیا تے ماڑے چنگے بھی سن وچ سب تے عذاب اکٹھا آیا. عذاب سب پر ہی آتا ہے, کوئی چنگا ہوئے یا ماڑا ہوئے, سارے ایکو رستے جاندے نے. لارڈ مکالے کسی جب اندے تے عذاب آیا تے لارڈ مکالا کسی دے گھر کسی بچی نال جا کے ظلم کرن چ مصروف ہو گیا. اس بچی دی والدہ گھر سی تے وہ بچی گھر سی. اس دی والدہ تو یہ ظلم برداشت نہ ہویا تے اس بچی دی والدہ نے لون مرچاں والا ڈنڈا چکیا تے اچانک لارڈ مکالے دے سر چ ماریا, کیونکہ شراب دے نشے تت سی اور اس گھر دے وچ وڑ کے گل گپاڑا کر رہا سی, جڑا اندے پڑوس دے وچ ہی سی یا ملازم ہونے نے کوئی. تے اس عورت نے ڈنڈا اندے سر چ ماریا, جس سے لارڈ مکالے نو گہری چوٹ آ گئی جو ان دی موت دا سبب بنیا. اس دے بعد سر W ہنٹر آیا ہے. اے نظام تعلیم قائم کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری طاقت سے لاکھوں غداروں, مسلمانوں, ہندوؤں اور سکھوں سے مل کر ایک نسل تیار کی, جس کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ یہ مسلمانوں کے مذہب اسلام اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کو اور تہذیب و ثقافت کو تباہ و برباد کریں. اس نظام تعلیم کا خلاصہ یہ تھا. توجہ فرمائیں دوستو, میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, یہ مضمون
ہم نے ایک دن 'ਚ نہیں لکھیا، یہ میری 25 سال دی کمائی ہے، میں 25 سال دے وچ یہ مضمون یہ تیار کیتا ہے اور یہ لکھیا ہے۔ میں ان پڑھ ساں، تانوں پتہ ہے کہ پڑھیا لکھیا بندہ بہت اچھی گل بیان کر سکتا ہے، اور ان پڑھ بندہ ہے جڑا وہ گل جو اندے ذہن چ ہوندی ہے وہ نہیں کر پاندا، دوجیاں نوں نہیں دس پاندا، نہیں سمجھا سکدا۔ اس نظام تعلیم دا خلاصہ سی کہ ایک ایسی نسل تیار کرو جو دیکھنے چ مسلمان ہو اور مزاج اندا کافر ہوئے، عقیدے دے لحاظ سے مسلمان ہوئے اور مزاج دے لحاظ سے کافر ہوئے۔ دوستو مزاج تو کافر ہونے دا مطلب اسی تانوں سمجھاندے پئے ہاں، جنی ساڈی سوچ ہے، جنی ساڈی عقل ہے، اس دے مطابق کہ ہم آپ کو پھر بھی تفصیل سے سمجھا دیتے ہیں۔ مزاج سے کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی اللہ کو تو مانے لیکن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم نہ مانے، جنت کو تو مانے لیکن ان دا شوق نہ رکھیں، جہنم کو تو مانے لیکن جہنم دا خوف نہ رکھیں، اسلام کو سچا دین تا مانے سب منن لیکن اسلامی تعلیمات تے عمل نہ کرن۔ قصہ مختصر، یہ ایسی نسل ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، یعنی کہ قرآن پاک جس شے تو بھی روکدا ہے، دودھ چ پانی پان تو روکدا ہے، دودھ چ پانی پان، دودھ پردے دا، قرآن پاک چ اللہ تعالیٰ پردے دا فرماندا ہے، اے پردہ اتارن، اور بے حیائی والے لباس، خرید و فروخت والے لباس پہنن۔ یہ لباس نہیں، یہ ڈاکے ڈالنے دے مترادف ہے۔ قرآن پاک کسے دی بچی نو اپنی بچی قرار دیندا ہے تے اے بچیاں دیاں عزتاں لٹن۔ قرآن پاک انصاف دی گل کردا ہے تے انصاف نہ کرن۔ قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جتنے بھی حکم فرماندا ہے، چوری تو منع کردا ہے، اے چوری کرن۔ قرآن پاک یاری تو منع کردا ہے، اے یاری کرن۔ قرآن پاک زنا تو منع کردا ہے، اے زنا کرن۔ تو دوستو امید ہے کہ تسی یہ گل سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر وہ کام کرن جڑا قرآن پاک دے وچ اللہ تے اللہ دا رسول روکدا ہے، اے وہ کام کرن۔ اسی وجہ تو سکھاں دا بانی بابا گرو نانک مسلم قوم چ یا ہندو قوم چ نہ ڈال سکیا، حالانکہ انہوں نے فرمایا سی کہ میں پتلا ہی پائیں تن پاک دا، گرو نانک میرا نام، اور علامہ اقبال میں وہ وطن ہمارا ہے نظم دے وچوں دا گرو نانک نے وحدیت کا گیت گایا، چشتی نے پیغام حق سنایا، اپنی نظم چ ذکر کیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہی مسئلہ پہلے بھی سی، اور انہوں گرو نانک نو نہ مسلمان پسند آئے اور نہ ہندو پسند آئے۔ انہیں کہا کہ جو انہوں نے کتاباں چ لکھیا ہوا ہے، جو انہوں نے وڈیاں دا حکم ہے، جو اللہ دا حکم ہے، یہ کوئی بھی انہاں حکماں تے عمل نہیں کر رہا، لہذا وہ علیحدہ ہو گیا، رفتہ رفتہ انہوں نے سکھ مذہب دی بنیاد رکھی گئی۔ تو دوستو اے اسلامی تعلیمات تے عمل نہ کریں، ایسا انہوں نے ایک قوم تیار کرنی سی۔ قصہ مختصر، یہ ایسی نسل ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، یعنی اللہ کے کلام قرآن پاک کو تو مانے لیکن پڑھن نہ، سارا دن تے ساری رات نیٹ چی وڑے رہن، لیکن اس کے احکامات پر عمل نہ کریں، یعنی قرآن پاک دے پڑھن بھی نہ تے اندے تے عمل بھی نہ کرن۔ یہ مزاج بنانے کے لیے ایک نظام چلایا گیا، اس کے بعد یہ نسل تیار ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ منصوبہ اپنے عروج کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ مزید حق سچ پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پتن والے PAKPATNWALY سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ 12 ربیع الاول چونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا دن ہے، ہم مسلمان شیعہ وغیرہ اس دن نہا دھو کر درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، گھروں اور گلی محلوں کو صاف کرتے ہیں، لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں،
لنگر نیاز کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر خیر و عافیت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دوستو، ہم پہلے ولادت حضرت محمد 9 ربیع الاول یہ والا مضمون پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پاک پتن والے پر ملاحظہ فرمائیں۔ مگر رسمی اسلام دنیا لارڈ مکالے نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاغذوں پر لکھ کر پہلے تانگوں گھوڑوں پر چسپاں کر کے جلوس نکالا اور گاؤں گاؤں جا کر مسلمانوں کو تنگ کیا۔ یہ نام مبارک والے کاغذ کچھ دنوں کے بعد زمین پر آ گئے، جس پر مسلمانوں نے اعتراض کیا تو انگریزوں نے خون کی ندیاں بہا دیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے رسمی اسلام کی داغ بیل ڈالی۔ اس رسمی اسلام کو ہم سب نے اپنا لیا ہے۔ آج ہم ہر کام قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے ہم کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب پوری دنیا لارڈ مکالے کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے۔ میرے دوستو، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یہ محنت ایک دن کی محنت نہیں ہے، پوری 2 صدی کی محنت ہے۔ لیکن ایک مشہور کہاوت ہے، خربوزے کو دیکھ کر ہی خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پہلی 2 صدی کے گندے خربوزے ختم ہو گئے، لیکن ان کا رنگ ہم سب قوموں نے پکڑ لیا ہے۔ اب ہر شخص اور ہر فرقہ میں شدید اختلافات پایا جاتا ہے، کیونکہ جڑے اکدے نہیں اور کسے گالتے بھی ٹکدے نہیں۔ تو آخر میں ہم پرنٹنگ پریس اور شیعہ سنی بھائیوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے پرچم اور دیگر اشیاء اور اخبارات میں پاک نام یا نقش نہ بنایا کرو، اور حکومت وقت سے بھی اپیل کریں گے کہ ایسے پاک نام لکھنے کی پابندی لگائی جائے۔ پریس والوں کو پابند کیا جائے کہ ایسے ناموں سے گریز کریں۔ کچھ دنوں بعد آخر یہ زمین پر اور کوڑا کرکٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جو کیک لارڈ مکالے نے کاٹا تھا، اس طرح نام محمد لکھ کر کیک نہ کاٹا کرو۔ اس سے توہین رسالت اور کھلی بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دل ہے، اور انہیں دل میں ہی رہنے دو بھائیو، دل سے باہر نہ نکالو۔ تو دوستو، امید ہے کہ ہماری حق سچ پر مبنی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، آج ہم دادا پیر کے بتانے اور علم ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن دیکھی جائے گی جو ہوگا، اللہ کا رسول تو ہے پر ساڈی قوم لاڈ مکالے دیدہ رواج ہی ہو رہے۔ عملی اسلام بالکل سچا اسلام ہے، بالکل سچ ہے، مگر گڑبڑ کے بغیر دھندا نہیں چلتا، جھوٹ فریب دھوکہ کے بغیر دکان نہیں چلتی۔ اب ہم نے بہت بڑی بات آپ کو کر دی ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ نے سامنے رکھ دیا ہے۔ جھوٹ فریب دھوکہ کے بغیر دکان نہیں چلتی، اس کا بہت بڑا مفہوم ہے، ہر طرف اس جملے کو آپ منسوب کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ہمارے دوست ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مان کر بھی ہم نہیں مان رہے، ہم سب عقیدہ کے لحاظ سے تو ہندو، عیسائی، سکھ اور مسلمان ہیں، مگر مزاج کے لحاظ سے کافر ہیں۔ بس کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آنکھوں کا نور اور دل کا اجالا بھی لے اڑے، ہم کو تو اپنے دوست ہی سنسان کر گئے۔ تو دوستو، آخر میں ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے بیان کا اختتام چاہتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور عملی اسلام پر چلنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔